अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 3 है, और क्लास नंबर 3 में हरकात के कवाइद को पढ़ेंगे। हरकात कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, यानी ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। और हरकात कुरान पाक में 90,000 से ज़्यादा मरतबा हैं, यानी ज़बर ज़ेर पेश कुरान पाक में 90,000 से ज़्यादा मरतबा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज की क्लास के ज़रिए कुरान पाक के 90,000 से ज़्यादा हरूफ को पढ़ने के बारे में मालूम हो जाएगा कि उन्हें किस तरह पढ़ना होता है। आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि जो सबक पढ़ाया जाए, जिस तरह पढ़ाया जाए, उस सबक को उसी तरह पढ़िएगा, और जितनी मरतबा सबक पढ़ने के लिए गुजारिश की जाए उतनी मरतबा सबक को लाजिमन पढ़िएगा, ताकि आज की क्लास का सबक भी आपको अच्छी तरह याद हो सके। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। ये जो इतना सा सबक है, सिर्फ इतने से सबक को अगर अच्छी तरह समझकर याद कर लिया जाए तो इतने से सबक की बुनियाद पर कुरान पाक के 90,000 से ज़्यादा हरूफ को पढ़ना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज़बर को हरकत कहते हैं, ज़बर को हरकत कहते हैं। इसे 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ज़ेर को हरकत कहते हैं, ज़ेर को हरकत कहते हैं। इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पेश को हरकत कहते हैं, पेश को हरकत कहते हैं। इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। अब आप यहाँ पर देखें, ये है बा, और बा के ऊपर ये जो अलामत है, इस अलामत को ज़बर कहते हैं, और ज़बर कुरान पाक में 50,000 से ज़्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देख कर पढ़िएगा ज़बर ज़बर ज़बर, 6 मरतबा पढ़िएगा। इसी तरह ये जो हर्फ है बा, बा के नीचे ये जो अलामत है, इस अलामत को ज़ेर कहते हैं, और ज़ेर कुरान पाक में 35,000 से ज़्यादा मरतबा है। अब आप इसे देखिएगा और देख कर पढ़िएगा ज़ेर ज़ेर ज़ेर, 6 मरतबा। इसी तरह ये जो हर्फ है बा, बा के ऊपर ये जो अलामत है, इस अलामत को पेश कहते हैं, और पेश कुरान पाक में 8,000 से ज़्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देख कर पढ़िएगा पेश पेश पेश, 6 मरतबा। तो ये जो ज़बर है, और ये ज़ेर, और ये पेश, ज़बर ज़ेर पेश कुरान पाक में 90,000 से ज़्यादा मरतबा है। जैसे आप देखिए, ये पारा नंबर 3 है, और पारा नंबर 3 का ये पहला पेज, और पहले पेज की सिर्फ 3 लाइनें। इन 3 लाइनों में ये जो ग्रीन कलर के निशानात आप देख रहे हैं, ये निशानात ज़बर ज़ेर पेश को ज़ाहिर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये काफ के ऊपर ज़बर, रा के ऊपर पेश, सीन के ऊपर पेश, लाम के ऊपर पेश, फ़ा के ऊपर ज़बर। तो ये जो ज़बर ज़ेर पेश हैं, ये कुरान पाक में 90,000 से ज़्यादा मरतबा है। यहाँ पर आपने पढ़ा ज़बर को हरकत कहते हैं, फिर पढ़ा ज़ेर को हरकत कहते हैं, फिर पढ़ा पेश को हरकत कहते हैं। अब यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं, जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा।
اب یہاں پر دیکھیں یہ جو با ہے، با حرف ہے، با ایک حرف ہے، اسی جملے کو 6 مرتبہ پڑھے گا۔ با حرف ہے، با حرف ہے، 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہ جو با ہے یہ ایک حرف ہے، اور با کے اوپر جو علامت ہے یعنی زبر، زبر کو حرکت کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ نے پڑھا زبر کو حرکت کہتے ہیں، تو با حرف کے اوپر زبر حرکت موجود ہے۔ اور یہاں پر آپ نے پڑھا جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، تو اس قاعدے کے مطابق یہ جو با ہے اسے متحرک کہیں گے، کیونکہ با حرف ہے اور حرف کے اوپر حرکت ہے، لہٰذا یہ جو حرف ہے یعنی با یہ متحرک ہے۔ اسی طرح یہ جو با ہے اسے بھی متحرک کہیں گے کیونکہ اس پر بھی حرکت موجود ہے۔ یہاں پر یہ جو با ہے اسے بھی متحرک کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر بھی حرکت موجود ہے۔ تو جس حرف کے اوپر بھی کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں پر لکھا ہے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، اسے بھی 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہ جو آپ نے پڑھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو اس حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر با کے اوپر زبر، یہاں پر با کے نیچے زیر، یہاں پر با کے اوپر پیش ہے، تو ان تینوں حروف کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا تو آپ سنیے گا کہ انہیں میں نے بغیر کھینچے پڑھا، اور اس کے بعد 6 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با بی بو، با بی بو، اسی طرح آپ بھی 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں نون، زا اور لام ان تینوں حروف کے اوپر زبر ہے، تو اس پورے لفظ کو جب پڑھیں گے تو کسی بھی حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جیسے نازالا، نازالا۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس میں تا کے اوپر زبر، زا اور دال کے نیچے زیر، تو اس لفظ کو بھی جب پڑھیں گے تو اس لفظ کے کسی بھی حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جیسے تازیدی، تازیدی۔ لیکن اس لفظ میں میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو میم کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بقیہ جو دونوں حروف ہیں انہیں بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیسے مالکی، مالکی۔ یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں ذال کے اوپر کھڑا زبر، ذال کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لام اور کاف کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیسے ذالکا، ذالکا۔ اسی طرح یہاں پر ذال کے اوپر کھڑا زبر، تا کے اوپر بھی کھڑا زبر، ذال اور تا کو تو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، بقیہ جس حرف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہے انہیں بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیسے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب۔ تو یہاں سے جو آپ نے پڑھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے، یقیناً آپ کو اس کا مطلب معلوم ہو چکا کہ جس حرف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو اسے کھینچ کر نہیں پڑھنا۔
یہاں پر ہے بغیر جھٹکا دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو اسے جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے۔ جیسے ان تینوں حروف کو میں جھٹکا دے کر پڑھوں گا، ب بی بو، تو یہ جو پڑھا گیا یہ جھٹکا دے کر پڑھا ہے، تو جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے بلکہ نارمل آواز میں پڑھیں گے، اور وہ یہ ہے با بی بو، با بی بو۔ یہاں پر لکھا ہے معروف پڑھتے ہیں، معروف پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ مجہول طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ جیسے آپ نے بہت سارے لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ جو لفظ ہے اسے کیا پڑھتے ہیں بعض لوگ؟ الحمدو، الحمدو، یہ دال کے اوپر پیش ہے، دو 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 نہیں پڑھیں گے بلکہ الحمدو الحمدو۔ اسی طرح بعض لوگ یہ جو لفظ ہے اسے پڑھیں گے للہ 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 نہیں پڑھیں گے بلکہ للہ للہ، الحمد للہ الحمد للہ۔ تو اس طرح پڑھنا معروف پڑھنا کہلاتا ہے۔ اور قرآن پاک کے سبق پر جب پہنچیں گے اور قرآن پاک کے سبق میں انداز اور لہجے کو بہتر کرنے کے لیے جب پریکٹس شروع کریں گے تو آپ کے پڑھنے میں بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ کی یہ جو کلاسیں ہیں ان کلاسوں میں آپ تجوید کے قواعد کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اتنے اچھی طرح یاد کیجیے گا کہ یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں۔ اگر یہ قواعد آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگے تب ہی جب قرآن پاک کے سبق پر پہنچیں گے تو آپ کے پڑھنے میں بہت زیادہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور قواعد کو یاد کرنا بالکل مشکل نہیں، کرنا صرف یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سبق ہے اس سبق کو 25 سے 30 مرتبہ پڑھ دیجیے گا تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس سبق کو پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد کلاس نمبر 1 میں کھڑی حرکات کو جو سبق پڑھا تھا اس سبق کو بھی کم از کم 10 سے 15 مرتبہ پڑھ لیجیے گا۔ اور آخر میں کلاس نمبر 2 میں جو قواعد پڑھے تھے ان قواعد کو بھی 10 سے 15 مرتبہ پڑھ لیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آگے مزید پڑھیں گے کلاس نمبر 4 میں۔